ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے، علامہ صاحب السلام علیکم، ایک سوال کا جواب ارشاد فرما دیں۔ جو نعت خواں قراء اور امام داڑھی نہیں رکھتے ان سے طاعت والی خدمات لینا، یعنی نعت خواں سے نعت خوانی کروانا، امام سے امامت کروانا اور قاری سے قرات کروانا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں سب سے پہلے صحیح مسلم کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عشر من الفطرہ قص الشارب و اعفاء اللحیہ۔ کریمہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں سے ایک مونچھوں کو کم کروانا اور دوسرا داڑھی کو بڑھانا ہے۔ اس کی شرح میں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حلق کردن لحیہ حرام است و روش افرنج و ہنود و جوالقیاں کے ای شرع قلندری نیز گوین و گذاشتن آب قدر قبضہ واجب است و آنکے آرا سنت گوین بمانا طریقہ مسلوک در دین است یا بجہت آنکے ثبوت آب سنت است چنانکہ نماز عید را سنت گفتان۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ داڑھی کو بالکل منڈا دینا، داڑھی کو جڑ سے ہی ختم کروا دینا یہ حرام ہے، اور یہ افرنگیوں کا، ہندوؤں کا اور جوالکیاں جن کو کلندریہ کہا جاتا ہے ان کا یہ طریقہ کار ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ رکھنی کہاں تک ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، گذاشتن آب قدر قبضہ واجب است، ایک مٹھی کی مقدار داڑھی کو بڑھانا یہ واجب ہے، وہ آنکھیں آرا سنت گوین۔ پھر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ لوگ اگر یہ سوال کریں اگر یہ واجب ہے تو اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو سنت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سنت اس معنی میں ہے طریقہ مسلوک در دین است، کہ دین میں ایک جاری طریقہ ہے، یا اس کو جو سنت کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت سنت کے ساتھ ہے، جس طرح نماز عید ہے واجب ہے لیکن اس کو سنت کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ جو داڑھی ہے ایک مٹھی کی مقدار بڑھانا یہ واجب ہے، اس سے کم کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ جو واجب ہوتا ہے اس کا تارک جو ہوتا ہے، واجب کو چھوڑنے والا فاسق کہلاتا ہے، اور فاسق کے بارے میں علامہ فخر الدین زیلعی تبیین الحقائق میں، علامہ ابو سعود ازہری فتح المعین میں اور علامہ سید احمد مصری حاشیہ در مختار میں یہ فرماتے ہیں، قد واجب علیہم اہانتہ شرعا، جو بندہ فاسق ہوتا ہے شرع کی نظر میں اس بندے کی توہین ضروری ہوتی ہے، جبکہ یہ جو نعت خوانی ہے، قرات ہے، امامت ہے، یا اس طرح کے دیگر جو طاعت والے کام ہیں یہ سارے کے سارے عظمت والے کام ہیں۔ عظمت والے کاموں کے لیے اسی بندے کا انتخاب کیا جائے جو شرع کی نظر میں عظمت والا ہو، لیکن جو بندہ شرع کی نظر میں خود توہین زدہ ہے کہ اس کی توہین کی جائے، اس کو ایسے کاموں کے لیے اس کا انتخاب کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا نعت خواں، ایسا قاری، ایسا امام جس کی شرع کے مطابق داڑھی نہیں ہے، اس سے اس طرح کے عبادت والے کام لینا درست نہیں ہے۔